اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پتھر سے مراد پتھر کے وہ بت بھی ہیں جنہیں لوگ پوج رہے ہیں، ان کو بھی دوزخ میں عبرت کے طور پر ڈالا جائے گا تاکہ بت پرست ان پتھروں کا انجام دیکھے جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ ہاں تو مجھے بتاؤ، جب ایک انسان ساری عمر ایک پتھر کی عبادت کرتا ہے اتنے بڑے عظیم رب کے ہوتے ہوئے، وہ رب کے جس نے اس کو پیدا کیا اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اس رب کے ہوتے ہوئے جب ایک انسان کسی پتھر کی عبادت کرتا ہے اور اس پتھر کی عبادت کرتے کرتے وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جب ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور یہ جس کی عبادت کرتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اس پتھر کو آگ میں ڈالا جائے اس نیت کے ساتھ کہ یہی پتھر تمہارے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، تو یہ کتنا ایک عجیب فیلنگز سے گزرے گا نا، کتنا یہ افسوس کرے گا، کتنا اسے ندامت ہوگی، اور کتنا یہ ڈر کا سامنا کرے گا، کتنا یہ ڈرے گا کہ اوہ ہو یہ کیا ہو گیا، یہ میں کیا کر کے آ گیا۔ مجھے بتاؤ ایسے انسان کی کیا فیلنگز ہو سکتی ہیں اس وقت، تھوڑا سا امیجن کر لیں کہ لیٹ سپوز اللہ بچائے میں کسی پتھر کی عبادت کروں، لوگ میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہیں کہ یار تمہارا رب یہ پتھر نہیں ہے، یار یہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تمہیں بیویاں کہاں سے دے گا، تمہیں بچے کہاں سے دے گا، اسے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور آج تم اس کے سامنے پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے اس پہ چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہو، دودھ کی ندیاں، دودھ کی بوتلیں اس پر بہائے جا رہے ہو۔ اگر مجھے کوئی یہ شخص سمجھائے کہ یار دیکھو تمہارا رب جو ہے نا، تمہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اس نے تمہیں صرف زندگی نہیں دی بلکہ دنیا کی تمام مخلوقات کو اس نے زندگی دی ہے، اور وہ تمہارے کام بنا رہا ہے، وہ تمہیں پیدا کر رہا ہے، وہ تمہاری سانسیں چلا رہا ہے، وہ تمہیں رزق دے رہا ہے، وہ تمہارے مسئلے حل کر رہا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اور میں آگے سے کہوں یار تم پاگل ہو، تم کیا کہہ رہے ہو مجھ سے، میرے باپ دادا بہن بھائی میرے سارے خاندان ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور تم پتہ نہیں کون سے خدا کی طرف مجھے بلا رہے ہو، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں اور تمہارے دین کو اختیار کر لوں، کیوں؟ اور وہ بندہ مجھے سمجھا کے تھک جائے، بیزار ہو جائے اور چلا جائے، مجھے سمجھانا بھی بند کر دے، اور میں سٹل انہی پتھروں کی عبادت کر رہا ہوں لیٹ سپوز، اور اب آخری دن آ گیا میرا اور مجھے موت آ گئی اور میں چلا گیا اس دنیا سے، اور قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا، اور میرے سامنے وہ پتھر بھی رکھا گیا جس کی میں عبادت کرتا تھا، میرے سامنے وہ خدا بھی رکھے گئے جتنے بھی تھے میں نے جو دنیا میں بنائے تھے، جن کو میں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ اب وہ سارے پتھر، وہ سارے لوگ، وہ سارے خدا میرے سامنے ہیں، اور اللہ رب العزت جو کہ اس دنیا کا حقیقی رب ہے، اللہ رب العزت جو کہ اس دنیا کا حقیقی مالک ہے، اب وہ ان سارے خداؤں کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈال دے، اور وہ آگ جس میں جانے والا ہوں انہی جھوٹے خداؤں سے وہ بھڑکائی جائے، تو اب اللہ رب العزت جب ان سارے خداؤں کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالے گا، جس آگ میں میں جانے والا ہوں، اور میں جب یہ دیکھوں گا کہ میری وہ آگ جس میں جانے والا ہوں اپنے کفر، شرک، گناہ، نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ ان خداؤں کی وجہ سے جن کو میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا بھڑکائی جا رہی ہے،
اور میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. تو مجھے بتاؤ کہ میرا کیا عالم ہوگا اس وقت. میں اس وقت کس درجے کا افسوس کر رہا ہوں گا, میں کتنا اپنے آپ کو کوس رہا ہوں گا, مجھے کتنا گلٹ فیل ہو رہا ہوگا اپنی لائف پہ, اور میں کتنا روؤں گا, میں کتنا گڑ گڑاؤں گا, میں کتنی منتیں کروں گا اپنے اللہ کی. کبھی سوچا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے, تمہیں جینا آ جائے. مرنے سے پہلے خود کو مار دو تاکہ تمہیں جینا آ جائے. ہاں, خود ہی سے نکلو, منمانیوں سے نکلو, نفسانی چاہتوں سے, نفسانی خواہشوں سے نکلو. اپنی خواہشوں کو اللہ کے لیے قربان کرو, اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرو. مار دو خود کو, اپنی ہستی کو اللہ کے لیے, اور کر گزرو وہ کام جو اللہ رب العزت نے کرنے کو کہا ہے. مان لو وہ احکامات, چاہے تمہارا دل چاہے یا چاہے تمہارا دل نہ چاہے, کہ جو احکامات قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تم تک پہنچا دیے, جن کو تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر ان پر عمل نہیں کرتے, مرنے سے پہلے کر گزرو وہ کام. اپنی منمانی زندگی مت گزارو, کامیاب ہو جاؤ گے, سرخرو ہو جاؤ گے, زندگی مل جائے گی تمہیں, حسین زندگی. پھر کرو جو کرنا. تو میرا کیا عالم ہوگا, لیٹ سپوز اگر میں ایسی سچویشن میں اپنے اللہ کے پاس چلا گیا. میں کتنا روؤں گا, میں کتنی منتیں کروں گا اپنے رب کی. کیا میں گڑ گڑاؤں گا نہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے پلیز. میں اب نہیں کروں گا, نہ میں بت کی پوجا کروں گا, نہ میں خاندان کے ان کلچرز کو فالو کروں گا کہ جو نافرمانی تھی آپ کی, لیکن لوگ اسے فالو کر رہے تھے تو میں بھی فالو کر رہا تھا. اللہ میں کوئی ٹک ٹاک نہیں یوز کروں گا, اللہ میں کوئی انسٹاگرام پہ بےہودہ فلمیں, فحش فلمیں نہیں دیکھوں گا. کیا میں اللہ سے یہ کہوں گا نہیں جب میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لوں گا؟ تو ڈیفینیٹلی کہوں گا. میں انسان ہوں, خود سے محبت کرتا ہوں. میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ایک چونٹی بھی کاٹ کے چلا جائے. میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی انسان آ کے مجھے ایک سوئی چبو کے بھی چلا جائے. میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا اپنے لیے کہ کوئی بغیر وجہ کے مجھے تھپڑ مار کے چلا جائے. میں خود سے محبت کرتا ہوں. میں کیسے گوارا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی درد دے؟ تو وہاں جب میں دیکھوں گا کہ مجھے تو اب اصل درد ملنے والا ہے, جب میں وہاں دیکھوں گا کہ میرے جسم ایک بہت بڑے عذاب کے حوالے ہونے والا ہے, تو میں گڑ گڑاؤں گا نہیں اللہ کے سامنے. میں معافیا نہیں مانگوں گا اپنے رب سے. میں زندگی پر افسوس نہیں کروں گا جو میں نے گزاری ہوگی دنیا میں. اور کیا مجھے وہ باتیں یاد نہیں آئیں گی لوگوں کی کہ جو لوگ مجھے اللہ کی طرف بلاتے تھے؟ وہ ویڈیوز کیا میرے سامنے نہیں آئیں گی کہ جن ویڈیوز میں مجھے لوگ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور میں نہیں جاتا تھا؟ اور کیا مجھے میرے گناہ یاد نہیں آئیں گے پھر جب میں گلٹ فیل کروں گا, جب میں افسوس کے عالم میں ہوں گا کہ جو گناہ جن کی لذت 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی تھی لیکن میں نے کر لیا تھا. 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے اتنے بڑے رب کی نافرمانیاں جو میں نے کی تھی, کیا مجھے یاد نہیں آئیں گی؟ کیونکہ وہی گناہ تو وجہ بنے نا مجھے اس عذاب کے حوالے کرنے کے. ہاں, ان سچویشن سے پھر ایک نافرمان, ایک مشرک, ایک اللہ کا باغی گزرے گا وہاں پہ. مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. اگر ایک باپ اپنے بچے سے یہ کہتا ہے نا کہ بیٹا پڑھ لو, اگر نہیں پڑھو گے تو ان پڑھوں کا کوئی مقام نہیں ہے اس دنیا میں. اگر نہیں پڑھو گے, اگر پڑھائی پہ توجہ نہیں دو گے تو دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے. لوگ تمہیں 1000 2000 کے لیے ذلیل کریں گے. اب وہ بچہ تو اس سٹیج پر نہیں گیا ہوتا نا پہلے سے, لیکن اس کا باپ اسے اسی لیے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ برائی کرے گا, یہ سستیاں کرے گا تو اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. تو جب ایک باپ کو اپنے بچے کی اتنی فکر ہے تو اللہ رب العزت نے بھی جو ایک انسان کو سمجھایا ہے نا کہ یہ نیک اعمال کر لو, یہ کر لو, یہ پردہ کر لو, یہ زنا مت کرو, یہ نماز پڑھ لو, یہ میری عبادت کر لو, یہ دنیا کو دھوکہ سمجھ کر اس میں رہو, تو یہ اسی لیے کہا ہے تاکہ تم آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤ. ہاں, ہم نے اسے بہت لائٹ لیا ہوا ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, آنکھیں بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. تم پیدا ہو گئے ہو اس دنیا سے, تمہارے سامنے
امتحان ہے, تم امتحان سے بچ نہیں سکتے. اگر پیدا نہ ہوئے ہوتے, یا جانور ہوتے, یا کوئی درخت ہوتے, یا کوئی گھاس ہوتے, تو چلو پھر تمہیں یہ حق تھا کہ موج مستی کی زندگی گزارو. کیا ہے, قیامت آئے گی بس سب ختم ہوگا, تم بھی ختم ہو جاتے. لیکن تم انسان پیدا ہو گئے ہو نا, اب انسانوں کا تو حساب کتاب ہے, تو تم نے اس حساب کتاب میں اپنے لیے کامیاب ہونا ہے. کامیابی کے لیے تم نے اللہ کی شریعت کے حدودوں کے اندر آنا ہے. اگر اس سے باہر نکل گئے تو زندگی ہے, گزر جائے گی, لیکن ناکام ہو جاؤ گے. اتنی آسان باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہماری زندگی جو ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے, جو اللہ فطرت کو جانتا ہے, جو اللہ انسان کو جانتا ہے, جو اللہ یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ میں کسی انسان پر وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا کہ جو بوجھ وہ اٹھا نہ سکے. تو مجھے بتاؤ, کیا آخرت کی تیاری, کیا یہ اعمال جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں, کیا یہ ہم پر اتنے بھاری ہیں کہ ہم اسے اٹھا نہیں سکتے, ہم اسے فالو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا, اسی لیے تو اللہ نے فرض کیے ہیں. اب نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کمزور ہیں. بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, سستیوں کی وجہ سے نہیں کرتے. بہت سارے نوکر چاکر ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں کہ جن کو بہت آسان کام دیا گیا ہوتا ہے ہماری طرف سے کہ یار تم یہ کر لو, تم یہ کر لو, تم یہ کر لو, لیکن وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, اپنی سستیوں کی وجہ سے نہیں کرتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان پر جتنے بھی احکامات فرض کیے ہیں نا, لڑکیوں پر یہ جو پردہ فرض کیا ہے, لڑکوں پر یہ جو کردار کا پاک کرنا, آنکھوں کو جھکانا جو فرض کیا ہے, لڑکے لڑکیاں اور اس دنیا کے تمام مسلمانوں پر یہ جو نماز فرض کی گئی ہے, یہ جو وراثت کے احکامات فرض کیے گئے ہیں, یہ جو جہاد فرض کیا گیا ہے, یہ جو حج فرض کیا گیا ہے, یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں, یہ جو جھوٹ اور سچ میں جھوٹ کو چھوڑنا اور سچ کو اختیار کرنا فرض کیا گیا ہے, یہ جو دھوکہ اور سچائی اور ایمانداری میں سچائی اور ایمانداری کو اختیار کرنا اور دھوکے کو چھوڑ دینا, سود اور حلال میں سود کو چھوڑ کے حلال طریقے سے بزنس کرنا جو ہم پر فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے, یہ کر سکتے ہیں ہم. اس میں سے کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر اس میں سے کوئی بھی ایسا حکم آتا نا کہ جسے کوئی انسان نہیں کر سکتا, تو اللہ رب العزت ہم پر فرض ہی نہ کرتا. اللہ رب العزت ایسے احکام کو دنیا میں نازل ہی نہ کرتا انسانیت کے لیے. لیکن اللہ نے وہی احکامات انسانوں پر نازل کیے ہیں کہ جو احکامات انسان پورے کر سکتا ہے. اب اگر وہ پورے نہیں کر رہا تو یہ اس کی اپنی سستی ہے, یہ اس کا اپنا لبرل مائنڈ ہے, یہ اس نے خود ہی پتہ نہیں کس قسم کا فیمنسٹ بنا کے زندگی گزار رہا ہے. تو یہ اس کا اپنا ہیڈک ہے, یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے ہم پر. ہاں, اللہ تو مالک ہے, وہ تو حکم جاری کرے گا, اور کریم مالک ہے, ظلم نہیں کرتا کسی پہ. لیکن دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کے احکامات بھی ہم مان لیتے ہیں, ایک ظالم باس جن کو ہماری دکھ درد تکلیفوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, جن سے ہم ایک چھٹی مانگتے ہیں نا ویلڈ ریزن بتا کر, تو وہ بھی نہیں دیتا. اس کے باوجود ہم ایسے باس کی غلامی کرتے ہیں, اور وہ ہمارے اوپر اتنا بھاری برڈن ڈالتا ہے کہ ہم اس کو اٹھا ہی نہیں پاتے, ہم سے اوور ٹائم کام لیتا ہے. لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں چپ چاپ کر کے. اس وقت تو نہیں کہتے کہ یار یہ جو میرا باس ہے نا یہ مجھ سے بہت زیادہ کام کروا رہا ہے. چند ٹکوں کے لیے بہت بڑے بڑے بھاری بھاری مشکل کام کر لیتے ہیں. کیا اللہ رب العزت جو کہ اتنا عظیم مالک ہے, جو کہ اتنا عظیم خالق ہے, جو کہ بندوں پر رؤوف ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اس نے یہ جو 2 4 10 20 عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں, کیا ہم یہ نہ کریں؟ کیا ہم اس میں اپنے نفس کو دیکھتے رہیں کہ میرا نفس چاہے گا تو میں کروں گا, یا کیا ہم خوشیوں کو دیکھتے رہیں کہ جب ہم خوش ہوں گے تو ہم اللہ کی مانیں گے, اور جب ہم پریشان ہوں گے تو ہم اپنے دین سے تعلق توڑ دیں گے؟ یہ کیسے طریقہ ہے بھائی زندگی گزارنے کا؟ یہ کیسے مومن ہے بھائی؟
ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی آسمانی باتیں نہیں ہے, یہ تو ہماری اپنی باتیں ہیں بھائی, ہماری اپنی ڈسکشن ہے, جنرل باتیں ہیں. کیا یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایک رب ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے رب نے ہم سے زندگی کے بارے میں سوال کرنے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر ایکشنز کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے اور جزا بھی دے سکتا ہے؟ پتا ہے. جس سے بھی پوچھو گا, جس سے بھی پوچھیں گے, جی مجھے پتا ہے, جی مجھے پتا ہے, جی مجھے پتا ہے. ارے جب پتا ہے تو پتا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے تمہیں؟ خود کو گمراہیوں کے حوالے کرنا ہے, خود کو گناہوں کے حوالے کرنا ہے, یا انسان کے بچے بننا ہے, یا اپنے رب کی اطاعت کی طرف آنا ہے, رب کی فرما برداری کی طرف آنا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کیا ہم بچا رہے ہیں؟ نہیں. کیا آپ بچا رہے ہیں خود کو اللہ کی آگ سے؟ نہیں. کیسے بچائیں گے؟ کیا اللہ نے ہمیں یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ جاؤ سمندر کے کنارے بالٹیاں لے کر چلے جاؤ اور اپنے لیے خوب پانی جمع کر لو, کیونکہ قیامت کے دن بہت بڑی آگ تمہاری نظروں کے سامنے آئے گی, تو جتنا پانی تم نے جمع کیا ہوگا وہ پانی اپنی آگ پر ڈال دینا تو تم آگ سے بچ جاؤ گے, اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کر لو, بڑی بڑی ٹینکیاں لے کر آ جانا پانی کی. ارے یار, اللہ رب العزت یہاں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اعمال کرو جس کی وجہ سے تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ, اور اپنے گھر والوں سے بھی ایسے اعمال کرواؤ کہ جس سے تمہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے, تمہارے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال آپ سب کو پتہ ہے. اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ تم بچ جاؤ, اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر اللہ رب العزت کو آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہوتی تو وہ ایسی آیتیں نازل کرتا آپ کے لیے. وہ آپ کو یہ کہتا کہ بچ جاؤ آگ سے, بچ جاؤ آگ سے, اور آپ کے گھر والوں, وہ تو آپ کے گھر والوں کا بھی بھلا چاہ رہا ہے کہ آپ بھی بچ جاؤ, گھر والوں کو بھی بچا لو. اتنا کریم رب, اتنا عظیم رب. اب مجھے بتاؤ, کیا ہم خود کو بچا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال جنت والے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال, ہماری سوچ, ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا کاروبار, ہمارا لین دین, ہمارا اخلاق جنت والا ہے یا جہنم والا ہے؟